بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا قصہ قرآن مجید 30واں سپارہ سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے اس کا ایک مختصر سا بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قصہ بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ قصہ صحیح المسلم میں باب قصۃ اصحاب الاخدود میں 7511 نمبر پر اور ترمذی میں 3340 نمبر پر یہ قصہ موجود ہے۔ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے قصے کی جانب۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا بچہ، ذہین بچہ بھیجو جس کو میں یہ سارے کا سارا جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ چلتے چلتے جادوگر کے پاس پہنچتا تو راستے میں اس بچے کی ملاقات ایک راہب سے ہوتی ہے۔ وہ بچے کو راہب کی باتیں بہت ہی دل کو لگی، اور بچہ راہب کی باتیں سننے کے لیے، اس کی گفتگو سننے کے لیے اس کے پاس ٹھہرا۔ دن گزرتے گئے، کبھی راہب کے پاس ٹھہر جاتا تو کبھی جادوگر کے پاس جاتا۔ جب جادوگر کے پاس پہنچتا بچہ تو لیٹ ہوتا، جادوگر اس کو مارتا، اور جب جادوگر سے بچہ لیٹ ہوتا، گھر لیٹ پہنچتا تو گھر والے بھی مارتے۔ اور یہ سارا ماجرا بچے نے راہب کو بتایا اور کہا مجھے گھر والے بھی مارتے ہیں اور جادوگر بھی مارتا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ جب آپ جادوگر سے لیٹ ہو، جادوگر کے پاس لیٹ پہنچو، تو جادوگر سے کہنا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا، اور جب گھر لیٹ پہنچو تو گھر والوں کو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے میں لیٹ پہنچا۔ پھر یہ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کی عام آمد و رفت جہاں ہوتی ہے، عام راستہ ہے، وہاں کسی بڑے جانور نے ان کا راستہ، بڑے درندے نے ان کا راستہ روک لیا۔ لوگ پریشان تھے۔ بچے کا وہاں سے گزر ہوا تو بچے نے کہا کہ آج میں چیک کرتا ہوں جادوگر کا علم سچا ہے یا راہب کا علم سچا ہے۔ تو پھر اس بچے نے ایک پتھر کو پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے۔ تو بچے نے وہ پتھر اللہ کے نام سے مارا تو وہ درندہ فوراً مر گیا۔ لوگ خوش ہوئے، لوگوں کا آمد و رفت عام ہوا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس بچے کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ بچہ کسی اندھے کو دم کرتا تو اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیتے۔ کسی بڑی سے بڑی بیماری میں کوئی مبتلا ہوتا تو بچہ اس کو دم کرتا تو اللہ جل شانہ اس کو اس بیماری سے شفا دے دیتے۔ چلتے چلتے یہ بات بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا تھا، اس تک پہنچی۔ اس اندھے نے سنا تو بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس پہنچا۔ کہا، بیٹا سنا ہے کہ تم شفا دیتے ہو۔ کہا، نہیں، شفا میں نہیں دیتا، شفا تو میرا اللہ رب العزت دیتا ہے۔ تو کہا مجھے بھی شفا دلواؤ۔ کہا پہلے ایمان لے آؤ، اس کے بعد میں آپ کو دم کروں گا، اللہ شفا دے گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بادشاہ کا ہم نشین فوراً ایمان لاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا دیتے ہیں۔ اگلا دن ہوا، وہ بادشاہ کا ہم نشین اپنی نشست پہ جا کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، بھئی آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں؟ جی ہاں، میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں۔ کہا کس نے آپ کو شفا دی؟ کہا میرے اللہ نے مجھے شفا دی۔ کہا میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا الہ ہے؟
کہا وہ میرا الہ ہے جو تیرا بھی الہ ہے اور میرا بھی الہ ہے اور ساری کائنات کا الہ ہے، اور وہ الہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی بغیر کسی کی مدد کے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اس کو ہم نشین کو پکڑا اور سزا دینی شروع کر دی۔ اور بادشاہ نے جب اس ہم نشین کو سزا دی تو اس ہم نشین نے اس بچے کے بارے میں بتایا۔ بچے کو پکڑا گیا، بچے کو مارا پیٹا گیا، تو بچے سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو یہ علم کس نے دیا؟ بادشاہ نے اس راہب کا بتایا کہ مجھے اس راہب نے یہ علم دیا ہے۔ بادشاہ نے اس ہم نشین کو بھی مارنے کی کوشش کی، کہا یہ آپ جو اسلام قبول کر چکے ہو، ایمان لے ہو، یہ چھوڑ دو، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہیں سزا دینے والا ہوں، میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں۔ ہم نشین کہتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب میں ایمان لے آیا ہوں اور ایمان سے مکر جاؤں۔ بادشاہ نے اس ہم نشین کو مار دیا۔ اس کے بعد راہب کو پکڑا، راہب نے بھی کلی طور پر انکار کر دیا کہ میں اب ایمان جو لے آیا ہوں اس سے انکار کرنے والا نہیں ہوں، مرتد ہونے والا نہیں ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بھی مار دیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے لڑکے کو پکڑا، کہا ایمان چھوڑتے ہو یا ان کی طرح آپ کو بھی لٹکا دو؟ کہا لٹکا دو، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو پکڑو اور پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر پہنچو تو وہاں اس کو نیچے پھینک دینا۔ سب سے پہلے اس کو پوچھنا کہ ایمان سے انکار کرتے ہو یا نہیں، ہمارے بادشاہ کو اپنا خدا مانتے ہو یا نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ پیغام دیا تو اس کے حواریوں نے پہاڑ کی بلند و بالا اونچائی پر جا کر بچے سے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا یہ جو آپ ایمان لے کے آئے ہو چھوڑ دو اس کو، آپ کی جان بخش دی جائے گی، آپ کو معاف کر دیا جائے گا، اپنے بادشاہ کو اپنا خدا مان لو۔ بچہ کہتا ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے الہ کا انکار کر دوں، اپنے خالق و مالک سے انکار کر دوں، میرا خالق و مالک وہ ہے جو آپ کا بھی ہے۔ تو بچہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو بچانے والا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ تو بچانے والا ہے، بچا دے۔ تو اللہ رب العزت پہاڑ میں زلزلہ بھیجتا ہے، وہ سارے کے سارے حواری اس بلند و بالا اونچائی سے نیچے گرتے ہیں۔ بچہ سیدھا فوراً اس بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے بچے کو دیکھا اور کہا بیٹا آپ کے ساتھی کدھر ہیں؟ اور اللہ نے وہ بچہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بچا لیا اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا ہے۔ بچہ پھر بچ گیا اور بادشاہ نے اپنے دوسرے حواریوں کو حکم دیا کہ کشتی لو اور اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بالکل عین درمیان میں جب پہنچ جائے تو بچے سے دوبارہ پوچھنا ایمان سے انکار کرتے ہو یا نہیں کرے گا تو اس کو اس سمندر میں پھینک دینا۔ بچے کو کشتی میں بٹھایا گیا، حواری لے کر چلے، جب درمیان میں پہنچے تو بچے سے پوچھا کیا بیٹا ایمان سے انکار کرتے ہو؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ سے دعا کی، اللہ تو بچانے والا ہے، بچا دے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کشتی کو الٹ دیا اور اس کے سارے حواریوں کو غرق کر دیا، وہاں ڈبو دیا اور بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہوا اور پھر بچہ ہی بول کے کہتا ہے بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس طرح مجھے تم مار سکتے ہو۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا سارے کے سارے لوگوں کو، اپنی ساری کی ساری رعایا کو جمع کرو، جب سارے لوگ جمع ہو جائیں یہ لو میرا تیر اور کمان، اس میں تیر کو داخل کرو اور پھر کہو کہ میں اس بچے کے اللہ کے نام سے یہ تیر چلا رہا ہوں، پھر مجھے تیر لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ اسی طرح بادشاہ نے پوری کی پوری اپنی رعایا کو جمع کیا۔ جب لوگ جمع ہوئے اور اس تیر کو اور کمان کو لیا اور تیر چلانے لگا اور کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام،
میں اس بچے کے خالق و مالک کے نام پہ یہ تیر چلا رہا ہوں۔ بچے کے یہ تیر کن پٹی پہ لگا اور کن پٹی کے اوپر بچے نے ہاتھ رکھا اور اللہ رب العزت نے اس بچے کی روح کو پرواز کر لیا، اور جو ہی ساری کی ساری رعایا نے بادشاہ کی زبان سے بسم اللہ ربی ھذا الغلام یہ الفاظ سنے، فوراً سارے کے سارے مجمع نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ اور جب بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی کہ ساری رعایا نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور پھر اس بادشاہ نے گلیوں میں چوراہوں میں خندقیں کھدا دی اور اس خندقوں میں آگ بڑھگا دی، اور اپنے حواریوں کو حکم دیا جہاں جہاں کوئی تمہیں یہ میں کہتا ملے کہ ہم اللہ جل شانہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو اس خندق میں بڑھتی ہوئی آگ میں ان لوگوں کو داخل کرتے جانا۔ پھر اسی طرح بادشاہ کے حکم کے مطابق خندق کھودی گئی، آگ جلائی گئی، پھر لوگوں کو اس میں داخل کیا گیا۔ چلتے چلتے ایک عورت سامنے آئی، اس کی گودی میں ایک کم سن بچہ، چھوٹا سا بچہ موجود ہے۔ بچہ جب پاس تھا تو عورت نے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر محسوس کیا، تو اللہ جل شانہ نے اس چھوٹے سے بچے کو بولنے کی قوت و طاقت دی، تو بچہ بول کے کہتا ہے اماں ڈر رہی ہو اس آگ سے؟ اس آگ کو آگ نہ سمجھو، آگے تمہارے لیے جنت ہے، فوراً چھلانگ لگا دو۔ تو یہ تھا قصہ اس بچے کا۔ اس بچے نے جادوگر کا اس طرح